باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں دین کے بنیادی اور اساسی مسائل میں سے جن کو اصول دین کہا جاتا ہے وہ 5 بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلی چیز توحید ہے، دوسرے عدل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں عدل کے سلسلے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عدالت کے معنی کو سمجھا جائے۔ ٹھیک، عدالت اور مساوات میں کیا فرق ہے اس کو جانا جائے۔ پھر ایک اہم سوال عدل کے سلسلے میں یہ ہے کہ عدل صفت پروردگار ہے، صفات پروردگار میں سے ایک صفت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب اللہ کے بہت سارے صفات ہیں، ان تمام صفتوں میں سے کسی ایک صفت کو جداگانے طور پر دین کی اصل کی بنیاد پر اس سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ دین کے اصولوں میں ایک اصل بنا کر کے اس سے بحث کی گئی ہے، کوئی ایسی صفت نہیں ہے۔ تو پھر عدل کو اصول دین کا حصہ بنا کر کے، دین کے ایک بنیادی مسئلہ بنا کر کے اس سے کیوں بحث کی گئی ہے؟ آسان لفظوں میں اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، ٹھیک، ان تمام صفات کو اجمالی طریقے سے، صفت عدل کو تفصیلی طریقے سے اور اصول دین کا حصہ بنا کر کے کیوں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ عدل کیا ہے، سب سے پہلی چیز۔ ٹھیک، یہ پہلا سبق ہے عدل کے سلسلے میں۔ تو خداوند عالم کی بہت ساری صفتیں ہیں، پھر ان میں سے صفت عدل کو اصول دین میں سے کیوں شمار کیا گیا ہے اور مستقل اصل کے طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ ایک سوال، اس کا جواب آئے گا۔ دوسرا سوال آئے گا عدالت اور مساوات کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے عدل کرنا، انصاف کرنا، ایک ہوتا ہے مساوات۔ عدل اور مساوات، اس کا فرق آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ عدالت اور مساوات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عدل میں استحقاق کو دیکھا جاتا ہے، مساوات میں استحقاق کو نہیں دیکھا جاتا ہے نا۔ مثلا فرض کر لیں آپ 6-7 لوگ اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب ایک ہے، استاد ایک ہے، سارے امکانات سب کے لیے کیا ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں، ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ میں سے کسی ایک کی طرف توجہ خاص ہو، کسی ایک کے لیے مثلا کہ تعلیم کا بندوبست اور اہتمام الگ کیا گیا ہو، ہے نا۔ ایک ہی کلاس میں ایک ہی جیسے امکانات، ایک ہی جیسا استاد، ایک ہی تعلیم دینے والا استاد سب کو ہے، یہ مساوات ہے۔ لیکن کیا جو مساوات تعلیم حاصل کرنے میں آپ لوگوں کو حاصل ہے، ٹھیک، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کو علم کسب ہو رہا ہے، جو معلومات آپ کے ذہنوں میں، آپ کی عقلوں میں سما رہا ہے، جگہ بنا رہا ہے، کیا وہ بھی برابر ہے؟ ایسا ہے کہ جتنا انہوں نے یاد کیا اتنا ہی آپ کو بھی یاد ہوا، جتنا اس کو سمجھ میں آیا اتنا ہی ان کو بھی سمجھ میں آیا، جتنا ان کو حفظ ہے اتنا حفظ ہے۔ سب چیزیں تو برابر ہیں، ہے نا، لیکن کیا ہے، حصول برابر نہیں ہے، نتیجہ برابر نہیں آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ امکانات مساوی ہیں سب کے لیے، ٹھیک، لیکن تعلیم میں سارے برابر نہیں ہیں۔ تو یہ جو امکانات جو آپ سب کے لیے ایک جیسا، ایک طرح کا، اس کو کہا جاتا ہے مساوات۔ کوئی فرق نہیں ہے امکانات کے استعمال میں یا
امکانات جو آپ کے لیے فراہم کیے گئے ہیں، جو مہیا کیے گئے ہیں، آپ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو علم حاصل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، اس میں فرق ہے. کسی کو کم، کسی کو زیادہ ہے نا. اس میں آپ کو تفکیک نظر آئے گی، اس میں آپ کو کمی اور زیادتی نظر آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ استحقاق ہے. جس کے پاس جتنی استعداد ہے، جو علم میں جتنا اپنا عقل، اپنا شعور اور اپنی فکر استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے محنت اور اس کی لگن کے اعتبار سے اسے نتیجہ مل رہا ہے. یہ عدل ہے. یہ کیا ہے؟ عدل ہے. ظاہر سی بات، ایک بندہ اگر لاپرواہی کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک بندے کی توجہ ہے ہی نہیں ہے، بس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اسباب کا آپ کے برابر استعمال کر رہا ہے، لیکن تحصیل علم میں جو توجہ آپ کی ہے، جتنی جد و جہد آپ کے اندر ہے، اتنی اس کے اندر نہیں ہے. جتنی جد و جہد آپ کے اندر ہے، اتنی جد و جہد اس کے اندر. تو جد و جہد میں اختلاف ہوا تو استحقاق میں بھی اختلاف ہوگا. پھر اس کو اس کی محنت کے اعتبار سے دیا جائے گا، آپ کو آپ کے محنت کے اعتبار سے دیا جائے گا، ہے نا. اس کو کہا جاتا ہے عدل. لیکن اگر ایک آدمی توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک بے توجہی کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک کاہلی کے ساتھ، پھر بھی دونوں کو اللہ جو اتنے ہی علم سے نواز رہا ہے جتنی محنت کرنے والے، یہ مساوات ہو جائے گی. مساوات عدل کے خلاف ہو سکتا ہے، استحقاق کے خلاف ہو سکتا ہے. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک ہی پیمانے سے تولنا. مساوات یعنی سب کو ایک ہی پیمانے، ایک ہی ترازو، ایک ہی میزان پہ تولنا، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، سب کو برابر سمجھنا. مساوات. اور عدل یہ ہے کہ استحقاق کو دیکھ کر کے نوازنا، دینا. سمجھ رہے ہیں؟ جو جس قابل ہے، جو جس لائق ہے، اس کو چیز اس مقدار میں دی جائے جتنے کے قابل ہے. چلیں، تو یہ ابھی آئے گا آگے چل کے. عدالت اور مساوات میں فرق کیا ہے؟ اب آئیے پہلے سوال کا جواب. پہلا سوال جو یہ تھا کہ اللہ کی صفات میں سے صفت عدل کو جداگانہ طور پر اصول دین کی ایک اصل کے طور پر کیوں شمار کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے؟ خدا کی تمام صفتوں میں سے عدل کو کیوں منتخب کیا ہے؟ یعنی قبل اس کے کہ ہم اس بحث کا آغاز کریں، ہم جو ہے ایک قابل توجہ بات، ایک نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. وہ یہی سوال پھر دوہرا رہے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر کیوں متعارف کرا گیا ہے؟ خداوند متعال قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مدرک بھی ہے، قادر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. وہ صفتیں اللہ کی ہیں. ان صفتوں میں سے تو کسی صفت کو اصول دین کی اصل نہیں قرار دیا گیا، کسی صفت کو جداگانہ طریقے سے اس پر بحث نہیں کی گئی. تو پھر عدل کو کیوں کریں؟ کہ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو پہلے چند باتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی. نمبر 1، خدا کی صفتوں میں سے صفت عدل ایک ایسی صفت ہے کہ بہت ساری صفات کی بازگشت اور واپسی اسی صفت کی طرف ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گویا دوسری صفات کا سرچشمہ یہی صفت ہے، دوسری صفات کا مرکز اور مرجع یہی ہے. اس صفات کو ذات پروردگار سے الگ کر دیا جائے تو اللہ کی بہت ساری دوسری صفتوں کی نسبت خدا کی طرف آپ نہیں دے سکتے.
جب تک کہ آپ خدا کو عادل نہیں مانیں گے، صفت عدل جب تک آپ خدا کے لیے ثابت نہیں کریں گے، دوسری صفتوں کو خدا کی طرف آپ نسبت نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ہاں، تو کہہ رہے کہ خدا کی صفتوں میں سے صفت عدل ایک ایسی صفت ہے کہ بہت سارے دوسری صفتوں کی بازگشت اور واپسی کیا ہے؟ جنت میں باغ لگاتا ہے۔ اب اللہ آپ کو یہاں باغ دے دے، اللہ آپ کو یہاں باغ دے دے، کہاں دے گا بھائی؟ اوپرا دے گا۔ اگر آپ کی زمین میں دے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو زمین میری ہی تھی پہلے سے، کہیں اور دے دے گا تو وہ دعویٰ کر دے گا کہ بھئی یہ زمین تو میری ہے، تو باغ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ ایک اور ایک دوسری سب سے بڑی، دنیا کی سزا ہو یا جزا ہو، دنیا کی خوشی ہو یا غم ہو، یہ مسری ہے، سرایت کرتی ہے دوسرے تک، ذات واحد تک محدود نہیں رہتی۔ چوری میں نے کی تھی، آپ نے سزا دی، میرا ہاتھ کاٹ دیا، میں کٹا ہوا ہاتھ اپنے گھر لے کے جاؤں گا تو میرے باپ خوش ہوں گے؟ میرے گھر والے دوڑ کر کے گھر آئیں گے۔ چوری میں نے کی تھی، سزا مجھے دی ہے، بیچارے ناراحت ہو رہے ہیں، غم منہ اٹھا رہے ہیں، رنجیدہ ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ تڑپ رہے ہیں۔ کیوں بھائی وہ تڑپ رہے ہیں؟ وہ کیوں تڑپے بھائی؟ مجرم میں تھا، سزا مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کا درد میری ذات تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ کہ دنیا کا سسٹم نہیں رہے گا یہاں محدود، یہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں باپ بیٹے سے بھاگے، جہاں بیوی شوہر سے بھاگے، یہاں تو نہیں ہوگا نا۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، بہت اللہ نے انعام دے دیا آپ کو، ٹھیک، آپ کا انعام دیکھ کر کے خالی آپ خوش ہوں گے یا جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں وہ بھی خوش ہوں گے؟ خوشی والا کام تو آپ نے کیا ہے، تو خوشی آپ کی ذات تک محدود ہونی چاہیے تھی۔ جن لوگوں نے خوشی والا کام نہیں کیا ہے ان کو خوشی کیوں مل رہی ہے بھائی؟ ہاں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، اس نے تو کام نہیں کیا خوشی والا کام تو میں نے کیا تھا نا، خوشی کا حقدار میں تھا، تو خوشی صرف مجھ تک محدود ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، خوشی والا کام میں نے کیا، اللہ نے خوشی مجھے دے دی ہے، کچھ گھر والے ہو رہے ہیں، اور اب اسے سنبھال بھی پائیں گے کیا اس دنیا میں؟ باغ اللہ دے دے گا تو باغ کا پھل اکیلے کھا لو گے کیا؟ ایک بات، دوسرے یہ کہ اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے ہزاروں زحمتیں پھر سے آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ دنیا کا نظام، یہاں کے باغ کے لیے رکھوالی چاہیے، باغبان چاہیے، پانی دینے والا چاہیے، ہے نا، اس کو دنیا کی آفات سے بچانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ کون سی نعمت ہے جو ہزار زحمتیں لے کر کے آئی ہوئی ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے جو ہزار زحمتیں لے کر کے آئی؟ نعمت تو وہ ہے جو بس نعمت ہو، نعمت مطلق ہو، جس کے حصول میں، جس کے استعمال میں پھر کوئی زحمت نہ ہو، ہے نہیں دنیا میں گنجائش۔ سمجھ لیں، بات سوچنے وقت بھی نکل گیا۔ ہاں چلے، تو یہ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ قیامت اور معاد کا مسئلہ ہو یا نبوت اور امامت کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل خدا کے عدل سے وابستہ ہیں۔ عدالت کی اہمیت کو سمجھیے، ٹھیک۔ تیسرا اہم نقطہ، اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا گیا کہ صدر اسلام میں ہی یہ مسئلہ اختلاف کا سبب رہا ہے۔ عدل الہی کے سلسلے میں امت مسلمہ میں ایک شدید اختلاف تھا۔ اللہ کی کوئی اور ایسی صفت نہیں ہے
کہ جس کے سلسلے میں امت مسلمہ کے درمیان اختلاف رہا ہو. تو جب کوئی چیز اختلافی ہو جاتی ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ مسئلہ عدل پروردگار پہ امت مسلمہ میں اختلاف تھا، الگ الگ نظریات تھے، الگ الگ خیالات تھے، لہٰذا اس کی طرف خصوصی توجہ دی گئی اور عدل کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ جداگانہ طریقے سے بیان کیا گیا. یہ 3 نقطے ہیں، یہ 3 اہم باتیں ہیں مسئلہ عدل کے حوالے سے، جس کو ذہن میں رکھیے. اب آگے کل انشاءاللہ